السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم پری ذات، اور اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے احمد صاحب کی بات سنتا رہا۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں بتا دوں کہ وہ شاعری بھی میں کسی خاص مقصد سے کرتا تھا۔ کالج کی چند محجبینوں میں توجہ حاصل کرنا مقصد تھا میرا، اور بس۔ سچے شاعر ایسا بھلا کب کرتے ہیں؟ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم اچانک یونیورسٹی چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تعلیم مکمل کی یا نہیں تم نے؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، کچھ گھریلو مجبوریاں تھیں، مجھے دبئی جانا پڑا۔ سر احمد نے پلٹ کر میری قیمتی گاڑی اور گارڈز کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے تم نے وقت ضائع نہیں کیا وہاں، لیکن تم یہاں باہر لان میں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو، بہت سے طالب علم تم سے ملنا چاہیں گے۔ اردو شعبے میں اکثر تمہاری نظموں پر بات چلتی ہے۔ میں نے طریقے سے معذرت کی، نہیں سر، آج نہیں، یہ میرا کارڈ ہے، کبھی فرصت ملے تو میرے دفتر چکر لگائیے گا، آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ یونیورسٹی سے گھر واپس آنے کے بعد میں بہت دیر تک یونیورسٹی کی یادوں کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا۔ مجھے نٹ کھٹ سی لبنہ بھی یاد آئی، جانے وہ کہاں ہوگی۔ سیٹھ عابد سے شادی کے بعد کبھی اس کے بارے میں کچھ سننے میں نہیں آیا۔ لبنہ کی ماں کے ایک جملے نے میری زندگی کے تمام راستے بدل دیے تھے، مگر میں دولت کمانے کی دھن میں ایسا مگن ہوا کہ میں نے اپنے اندر بسنے والے اس احساس اور نازک دل کو بھی کچل کر رکھ دیا جو کبھی میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ لیکن اس ساری تگ و دو میں مجھے کیا ملا؟ میں تو آج بھی اتنا ہی تنہا اور اکیلا تھا، نہ کسی حرف دعا میں تھا، نہ کسی دست طلب میں، نہ کسی آنکھ کا نور تھا، نہ کسی کے دل کا قرار۔ میں بھی بہادر شاہ ظفر کی غزل کے بولوں کی طرح وہی ایک مشت غبار تھا جو کسی کے کام نہ آ سکا۔ مجھے ٹیرس پر بیٹھے جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل کر شام کو رات کی سیاہ چادر میں لپیٹ چکا تھا۔ لوگ دن اور رات کو ایک دوسرے کی ضد کہتے ہیں، مگر مجھے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی لگتے ہیں، پکے دوست۔ تبھی تو جب دن شدید تھکن سے چور ہو کر شام تک ہانپنے لگتا ہے، تب شام اپنی مہربان سہیلی رات کو آواز دے کر بلاتی ہے، اور رات اپنی کالی شال میں اس تھکے ماندے دن کو سمیٹ کر اسے سلا دیتی ہے۔ یوں شاید ہر رات کی گود میں ایک بھرپور دن آنکھیں مندے سو رہا ہوتا ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد نوکر نے آ کر بتایا کہ کمالی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کمالی ٹیرس پر آیا تو معمول سے کچھ زیادہ پرتکلف لباس میں ملبوس تھا۔ یہ کیا سر، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ہمیں سیٹھ رحمان کے فارم ہاؤس پر جانا ہے، پارٹی میں۔ شام سے 3 مرتبہ وہ خود مجھے یاد دہانی کروا چکے ہیں کہ یہ دعوت خاص طور پر آپ کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، میرا موڈ نہیں کمالی، تم میری طرف سے کوئی مناسب عذر پیش کر دینا۔ کمالی گڑبڑا سا گیا، نہیں سر، اچھا نہیں لگے گا، سارے شہر کے امراء وہاں اکٹھے ہوں گے، اور پھر ہمیں وہاں اپنے نئے آنے والے ٹینڈرز کے امیدواروں سے ملنے کا اچھا موقع بھی مل جائے گا۔ نیا کاروبار ہے اپنا، یہ میل جول رکھنا ضروری ہے۔ میں نے بادل نخواستہ خود کو بڑی مشکل سے آمادہ کیا، اور پھر ہم گھنٹے بھر بعد سیٹھ رحمان کے فارم ہاؤس کی راہ پر گامزن تھے۔ آج کل امیروں کا یہ نیا مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ شہر میں ٹھیک ٹھاک عالی شان گھر یا جائیداد ہونے کے باوجود کسی ویرانہ میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر ایک فارم ہاؤس تعمیر کیا جاتا ہے، جہاں ایسی کاروباری اور غیر رسمی دعوتیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ فارم ہاؤسز ایک طرح سے امرا کا اسٹیٹس سمبل بھی ہوتے ہیں، کچھ خاص لوگوں کے لیے پردے کا کام بھی کرتے ہیں۔ سیٹھ رحمان کا فارم ہاؤس بھی کچھ ایسا ہی پردہ محسوس ہوتا تھا۔ کئی ایکڑ گھاس کے میدان اور گالف کورس کے درمیان بنی شیشے کی عمارت، جس کے آس پاس مصنوعی نہر اور فواروں کے ذریعے پانی کے بہاؤ کا انتظام موجود تھا۔ انسان مادی طور پر چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، پانی اور سبزہ اس کی جبلت سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ ہمارے ذہنوں میں جنت کا تصور بھی تو بہتی نہروں، ٹھنڈے چشموں اور گھنے سایوں سے مربوط ہے۔ سارا فارم ہاؤس برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ باربیکیو کا بندوبست بھی باہر سبزے میں ہی کیا گیا تھا۔ میں وہاں موجود لوگوں سے صرف نام کی حد تک ہی واقف تھا، مگر لگتا تھا کہ کمالی نے میرا کافی تفصیلی تعارف کروا رکھا ہے، تبھی وہ سب مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ میری کمپنی اگلے ہفتے ایک بہت بڑا آرڈر ٹینڈر کرنے والی تھی۔ معیاری آلات کی فراہمی اور ایک نئی جدید ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ہمیں بہت بڑی مالیت کا ٹھیکہ دینا تھا، اور وہاں پارٹی میں موجود سبھی کاروباری طبقے اس ٹھیکے میں دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ سیٹھ رحمان 50-55 سالہ ایک گھاک اور شوقین مزاج شخص تھا، جسے باتیں بنانے کا فن
کافی آگاہی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے فرداً سبھی مہمانوں سے میرا تعارف کروایا اور وقتاً فوقتاً اپنی گفتگو کے دوران مجھے یہ جتانے میں قطعاً آر محسوس نہیں کی کہ وہ ہماری کمپنی کے ٹھیکے میں کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے کمالی جس طرح سیٹھ رحمان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہا تھا، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس نے کمالی کو بھی خوش کر رکھا ہے۔ کیا بتاؤں سر جی، یہ اپنے رحمان صاحب تو یاروں کی یار ہیں۔ بڑا ہلا گلا رہتا ہے ان کے فارم ہاؤس پر۔ صوبائی اور وفاقی وزراء اور نوکرشاہی تو سمجھیں کہ بس انہی کی دل دادا ہے۔ آج بھی کافی منسٹرز اور سیکرٹریز آپ کو اس دعوت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ انہی کا کمال ہے۔ سبھی کو خوش کرنے کا فن کوئی رحمان صاحب سے سیکھے۔ کمالی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اس محفل میں مجھے ایک اور ادراک ہوا۔ اخلاقیات اور شرم و حیا کے معیار ہر طبقے میں اپنے طور پر اور رائج شدہ ہوتے ہیں۔ محفل میں زرق برق اور جھلمل کرتے لباسوں میں موجود خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو اس آزادانہ ماحول میں یہاں وہاں اٹھلاتی پھر رہی تھیں، اور ان میں زیادہ تر وہ تھیں جو کسی نہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بطور دوست اس محفل میں شریک تھیں۔ تعارف کے دوران ان میں سے اکثر نے مجھ سے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ کبھی مشرقی اقدار میں زنانے اور مردانے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے راجے، مہاراجوں اور نوابوں کی محفلوں اور دعوتوں میں مرد اور عورتیں الگ الگ حصوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مطلب یہ کہ دولت کی فراوانی کا ان بدلتی قدروں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کوئی دولت اور پیسہ تو ان کے پاس آج کے ان نو دولتیوں سے کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا، تو پھر یہ آزاد خیالی اور بے حجابی ہمارے معاشرے میں کہاں سے در آئی؟ کہتے ہیں انسان کی ابتدا پتھر کے دور سے ہوئی تھی، اور شاید اس کا اختتام بھی دوبارہ پتھر کے دور سے ہی ہوگا۔ درمیانی مدت، مکمل عروج اور پھر یکسر زوال کا محض ایک دورانیہ ہی تو ہے۔ کھانے سے پہلے ہر طرح کے غیر ممنوعہ اور ممنوعہ مشروبات سے مہمانوں کی تواضع کی گئی۔ انسان خدا سے ہمیشہ عقل اور ہوش مندی کا طلبگار رہتا ہے، تاکہ زندگی متوازن اور خوشگوار گزار سکے، مگر پھر شام ہوتے ہی ہم میں سے اکثر اس ہوش مندی سے گھبرا کر خود کو مدہوشی کے اندھیرے کنویں میں اتار دیتے ہیں۔ میرے ارد گرد بھی اس مصنوعی مدہوشی کا دور دورہ تھا، عارضی اور جھوٹی بے خودی۔ وہ مدہوشی ہی کیا جو خمار میں بھی ہوش مند رہے۔ میں نے اکتا کر کمالی کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے لپک کر میرے قریب آیا۔ اتنی جلدی سر؟ کھانا بس لگنے ہی والا ہے۔ سیٹھ رحمان کو کسی خاص مہمان کا انتظار ہے، ان کے آتے ہی کھانا چن دیا جائے گا۔ میں نے اکتاہٹ سے کمالی کی طرف دیکھا۔ ہماری حاضری لگ گئی ہے، اب تم یہاں سے نکلنے کی کرو۔ کمالی نے سر ہلایا اور سیٹھ رحمان کو ہماری روانگی سے مطلع کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے بھی پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ کسی جانب سے سیٹھ رحمان کمالی کے ساتھ تیز اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا نمودار ہوا۔ یہ کیا پیزر صاحب، آپ ابھی سے چل دیے؟ ابھی تو شام اور محفل ٹھیک طرح سے بھیگی بھی نہیں۔ میں دھیرے سے مسکرایا۔ میں شام کو دیر تک باہر اوس میں بھیگتا رہوں تو مجھے زکام ہو جاتا ہے۔ بھیگنے کے معاملے میں کم ظرف واقع ہوا ہوں۔ رحمان میری بات سن کر زور سے قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ خوب، بہت ہی خوب۔ بھائی میں تو سمجھتا تھا کہ پورے شہر میں صرف ایک میں ہی بزلہ سنچ باقی بچا ہوں، مگر آج اپنا مقابل دے کر جی خوش ہو گیا۔ اب تو میں آپ کو ہرگز اتنی جلدی واپس نہیں جانے دوں گا۔ محفل کے بعد بیٹھ کر آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ برسوں بعد کسی ہمزاد سے واسطہ پڑا ہے۔ میں نے جان نکالنے کی کوشش کی کہ مجھے اگلے دن کسی اہم پروجیکٹ کے لیے میٹنگ اور مواد کی تیاری کرنی ہے، مگر سیٹھ رحمان اڑ گیا۔ نہیں بھائی، ابھی تو آپ کو اس محفل کی جان سے ملوانا ہے۔ شہپارہ بیگم چوٹی کی ایکٹریس ہیں، بڑی دھوم مچائی ہے انہوں نے فلم انڈسٹری میں۔ ویسے تو وہ کبھی کسی پبلک پلیس پر یوں آتی جاتی نہیں، مگر ہمارے ساتھ کچھ دیرینہ مراسم کا خیال ہے انہیں کہ آ رہی ہیں۔ یہ لیں، شاید یہ انہی کی گاڑی ہے۔ وہ آ گئیں، آپ بس 2 لمحے انتظار کریں۔ میں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے ان سے، وہ خود بھی بہت مشتاق تھیں آپ سے ملنے کے لیے۔ سچ پوچھیں تو وہ صرف آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ سیٹھ رحمان جلدی سے آگے بڑھ گیا، اور میرے سوالات میرے من میں ہی مچل کر رہ گئے کہ وہ بھلا مجھے جانتا ہی کتنا تھا کہ اسے میری تعریف کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سیٹھ رحمان ایک زرق برق اور ناز و ادا کے پیکر کو لیے میری طرف آتا دکھائی دیا۔ میری نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر ساتھ چلتی عورت پر پڑی، اور مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اس عورت کو جانتا تھا، مگر تب اس کا نام شہپارہ نہیں کچھ اور تھا۔ شہپارہ کی نظر میری نظر سے ٹکرائی، اور وہ بھی ایک جھٹکے سے ٹھٹک کر وہیں جم کر رہ گئی۔ باب نمبر 15۔
سیٹھ رحمان کے ساتھ آنے والی عورت لبنہ تھی۔ ہاں، وہی میری یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت اور طرحدار لبنہ، جس کی شادی سیٹھ عابد نامی ایک دولت مند کباڑیے سے ہو گئی تھی۔ سیٹھ رحمان ہم دونوں کی کیفیت سے بے خبر ہمارا تعارف کروانے میں مصروف تھا۔ شہپارہ بیگم، ان سے ملیں، یہی ہیں پی زیڈ صاحب، اور آج کل شہر میں بس انہی کے چرچے ہیں۔ اور یہ ہیں شہپارہ، ہمارے ملک کی نامور آرٹسٹ، پڑوسی ملک میں بھی اپنی اداکاری سے دھوم مچا چکی ہیں۔ آج ہم نے خاص آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے انہیں مدعو کیا ہے۔ لبنہ چپ چاپ کھڑی میری طرف دیکھتی رہی۔ ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے رحمان صاحب، مگر تب یہ پی زیڈ نہیں تھے اور نہ میں شہپارہ۔ سیٹھ رحمان کو شہپارہ کی بات سن کر حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ارے واقعی بھائی پی زیڈ صاحب، آپ تو واقعی چھپے رستم نکلے، جب کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اس گورھے نایاب سے دوستی کا شرف صرف ہمیں ہی حاصل ہے۔ لبنہ اور شہپارہ نے سیٹھ رحمان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیجیے رحمان صاحب، پرانے بچھڑے ہوئے ملیں تو کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے دونوں کے درمیان۔ سیٹھ رحمان لبنہ کی بات سن کر ہڑبڑا کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ لوگ باتیں کریں، میں کھانا لگوانے کا انتظام کرتا ہوں۔ رحمان جاتے جاتے بھی ہمیں حیرت سے دیکھتا ہوا پلٹ گیا۔ لبنہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ پریزاد، یہ تم ہی ہو نا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تو تم ہو شہر کے نئے بگ شاٹ، بڑے صنعت کار۔ میرا تعلق اب فلم انڈسٹری سے ضرور ہے، مگر ایسا میں نے صرف فلموں میں ہی ہوتے دیکھا ہے۔ تم واقعی ایک فاتحہ ہو پریزاد۔ میں نے لبنہ کی طرف دیکھا، وہ آج بھی اتنی خوبصورت اور جاذب نظر تھی، بلکہ اس کے حسن میں اب اداسی کے آمیزش نے ایک عجیب سا رنگ بھر دیا تھا۔ حسن اداس ہو تو کتنا مکمل ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں کبھی فاتحہ نہیں رہا، بس ہارتا ہی آیا ہوں۔ مگر تم اور یہ شہپارہ، یہ سب کیا ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے وہ سیٹھ عابد؟ لبنہ دھیمے سے مسکائی۔ سیٹھ عابد ایک کامیاب سوداگر تھا۔ اسے جب تک اس شادی کے سودے میں اپنا فائدہ نظر آیا، اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور جب سود سمیت سارا منافع وصول ہو چکا تو اس نے 3 لفظ کہہ کر مجھے آزاد کر دیا۔ تم نہیں جانتے پریزاد، اسے سودے بازی خوب آتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیسا سودے باز تھا۔ لبنہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اوہ، اس کا مطلب میرا شک صحیح تھا، اس نے تم سے بھی تمہاری شاعری کا سودا کیا تھا۔ مجھے ہمیشہ اس کے نام سے چھپی اس کتاب کے لفظوں میں تمہاری جھلک نظر آتی تھی، مگر میں خود کو یہ یقین نہیں دلا پائی کہ تم اپنے فن کو سیٹھ عابد جیسے کسی دکاندار کے ہاتھ بیچ سکتے ہو۔ میں نے لبنہ کی سیاہ غزالی آنکھوں میں چھپے سوال کا جواب دیا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ سیٹھ عابد ایک بہت کامیاب سوداگر تھا، اسے ٹھیک وقت پر اپنے مطلب اور لوگوں کی مجبوریوں کی قیمت لگانا خوب آتا تھا۔ سچ پوچھو تو آج جو تم مجھے پریزاد سے پی زیڈ صاحب بنا دیکھ رہی ہو، اس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں سیٹھ عابد سے کیے ہوئے اس سودے کا بھی ہاتھ ہے۔ مگر تم یہاں اس محفل میں کیسے؟ یہ سیٹھ رحمان تو بڑا کائنہ شخص دکھائی دیتا ہے، اور تم اس کی خاص مہمان ہو، یہ سب کیا ہے؟ لبنہ نے دور کھڑے رحمان کی طرف دیکھا جو مہمانوں کو کھانا لگنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ یہ سیٹھ بھی ایک کامیاب دکاندار ہے، اس نے مجھے تمہیں رجھانے کے لیے یہاں مدعو کیا ہے، تمہاری فرم سے کوئی ٹھیکہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب میرا مصرف ان بڑے صنعت کاروں کے ہاں بس اتنا ہی رہ گیا ہے۔ میں نے دکھ سے لبنہ کی طرف دیکھا۔ اور فرض کرو تم مجھے رجھانے میں ناکام رہتی، پھر کیا ہوتا؟ کچھ زیادہ نہیں، میری بچی کھچی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا، اور پھر کسی اور سودے کے لیے مجھے پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ میری ماں دنیا سے جاتے جاتے اتنے ادھار میری ذات کے لیے چھوڑ گئی ہے کہ اب میں چاہوں بھی تو ان زنجیروں سے خود کو آزاد نہیں کر سکتی۔ اتنے میں سیٹھ رحمان ہمارے قریب پہنچ گیا۔ مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، مگر کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، باتوں کے لیے تو ساری رات پڑی ہے، اور پھر مجھے تو لگتا ہے کہ شہپارہ بیگم ہم سے کہیں زیادہ آپ کی باتوں کی قدردان ہیں، ورنہ اتنی لمبی گفتگو تو یہ کسی سے نہیں کرتی۔ ہم تو بات کرنے کو ترس جاتے ہیں صاحب۔ میں نے سیٹھ کی طرف دیکھا۔ نہیں سیٹھ صاحب، اب میں چلوں گا، آپ کا کھانا شاید مجھ سے ہضم نہ ہو سکے، کل آپ اپنے مینیجر کو میرے دفتر بھیج دیجیے گا، یہ ٹھیکہ آپ کو ہی ملے گا، اور یہ کیا، اس جیسے مزید جتنے سودے آپ کرنا چاہیں میری طرف سے ہاں ہی سمجھے گا، بدلے میں مجھے صرف کسی کی آزادی درکار ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، اگر منظور ہو تو اپنے مینیجر کو قیمت بتا کر بھیجیے گا۔ میں بات ختم کر کے وہاں سے چل پڑا۔ سیٹھ رحمان وہیں ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا۔ مڑتے وقت میں نے لبنہ کی آنکھوں کی نمی اپنی آنکھوں میں اترتی محسوس کی تھی، پھر ساری رات اس نمی نے میری پلکیں بھگوئے رکھیں۔ بظاہر باہر سے اجلی آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی چمک لیے یہ دنیا اندر سے کبھی کتنی سیاہ تاریک نکلتی ہے۔ اگلے روز
سیٹھ رحمان کا مینیجر اپنے وقت پر آن پہنچا۔ واقعی سیٹھ رحمان ایک کامیاب سوداگر تھا، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی اس کی لگائی ہوئی قیمت مجھے بہت کم محسوس ہوئی۔ لوگ عموماً جسموں کے سودے کرتے ہیں، وقت ان کے اندر بسی روح کی قیمت لگانا بھول جاتے ہیں۔ کمالی پچھلے 2-4 دن سے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز سیٹھ رحمان کے مینیجر کے جانے کے بعد وہ اپنی چپ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اگر آپ برا نہ مانیں سر، تو میں ایک بات کہنے کی جسارت کرنا چاہوں گا۔ عہدے اور رتبے میں آپ مجھ سے بہت بلند ہیں، مگر عمر میں آپ سے بڑا ہوں، لہٰذا مجھے میرے تجربے کی رعایت دیتے ہوئے کچھ عرض کرنے دیں۔ میں نے اطمینان سے اس کی یہ لمبی تمہید سنی۔ جتنی دیر میں تم نے یہ تمہید باندھی ہے، تم اپنی بات بھی ختم کر سکتے تھے۔ کمالی میری بات سن کر سٹپٹا سا گیا۔ جی سر، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیٹھ رحمان کی بہت زیادہ قیمت لگا دی۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے اور اسے خرچ کرنے کا حق بھی صرف آپ کو ہی ہے، مگر آپ کو ابھی سودے بازی نہیں آتی۔ میں جب آپ کو یوں بے دریغ دوسروں پر پیسہ لٹاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عمریں لگ جاتی ہیں یہ پیسہ کمانے میں، اس طرح تو آپ خود کو بہت جلد برباد کر دیں گے۔ اگر جذبات میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھا۔ کمالی بات کر کے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، تم نے ٹھیک کہا کمالی، مجھے سودے بازی نہیں آتی۔ اچھا سوداگر نہیں ہوں میں، انسانوں کی قیمت لگانا نہیں جانتا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ قیمت صرف چیزوں کی لگائی جاتی ہے، انسانوں اور رشتوں کی نہیں۔ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دو، عام طور پر انسان پیسہ کس لیے کماتا ہے؟ کمالی نے بلا تامل جواب دیا، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے سر، اپنے لیے آسائش پیدا کرنے کے لیے اور اپنے لیے خوشیاں خریدنے کے لیے، عزت اور رتبے کے لیے۔ ٹھیک کہا تم نے، مگر کسی کا خواب ہی باقی نہ بچا ہو، تب آسائشیں اسے بوجھ لگتی ہوں، اس کی خوشی کسی ایک لمحے میں جامد ہو کر رہ گئی ہو، تب وہ شخص کیا کرے گا؟ کمالی کچھ دیر خاموش رہا، پھر شاید وہ شخص اس دنیا کا ہی نہ ہو سر، کیونکہ آسائش، رتبے اور خوشی سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ میں مسکرایا، ہاں کوئی دیوانہ ہی ہوگا جسے ان چیزوں سے انکار ہو، مگر ابھی کچھ ہیں دنیا میں، مجھے سوداگر بننے میں ابھی کچھ وقت لگے گا کمالی۔ خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گے کمالی، اور تم نے بھی تو سیٹھ رحمان کے ساتھ ایک سودا کیا تھا۔ کیسا سودا سر؟ ہاں، کمالی نے گڑبڑا کر میری طرف دیکھا۔ ہاں وہی سودا جو کانٹریکٹ سیٹھ رحمان کو دلوانے کی صورت میں تمہیں 5 لاکھ روپے منافع ملنے کے بدلے طے ہوا تھا۔ کمالی کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ وہ سر، وہ میرا مطلب ہے۔ میں نے غور سے کمالی کی طرف دیکھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کمالی، میں نے ویسے ہی وہ ٹھیکہ سیٹھ رحمان کو ہی دینا تھا۔ بس میری اتنی بات یاد رکھنا، پیسہ کبھی عزت نفس کا نب البدل نہیں ہو سکتا۔ وقت ملے تو میری بات پر غور کرنا، اب تم جا سکتے ہو۔ کمالی سر جھکائے میرے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 2 ہفتے بہت مصروف گزرے۔ اس دوران میں اپنے بھائیوں کے نئے گھر بھی ہو آیا، بہنوں کی طرف بھی چکر لگا لیا، بہت آؤ بھگت ہوئی میری، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں یوں تنہا اپنے اتنے بڑے گھر میں زندگی گزار دوں۔ سبھی کو میرا گھر بسانے کی جلدی تھی، مگر ان میں سے شاید یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب دل ہی جل جائیں تو گھر نہیں بسا کرتے۔ میرا دل بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اب کوئی امید، کوئی آس باقی نہیں رہ گئی تھی کہ کبھی کوئی نظر میری طرف بھی اٹھے گی۔ بظاہر میرے ارد گرد بہت سی ایسی نائیں تھیں جن سے میں کسی ایک کی جانب بھی اشارہ کر دیتا تو اس کے گھر والے بصدد خوشی اسے میرے ساتھ رخصت کر دیتے، مگر یہ میرا نہیں، میری ظاہری شان و شوکت اور اس دولت کا کمال ہوتا جسے ابھی تک خود میرے گھر والے بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے، اور چامگوئیاں بھی ہوتی رہتی تھی کہ آخر 10 سال کے اندر اندر میرے ہاتھ الادین کا کون سا ایسا چراغ لگا ہوگا جسے میری کایا ہی پلٹ دی۔ ہمارا معاشرہ کتنا دوگلا ہے، جس شخص کی غیر موجودگی میں اس کے رتبے اور دولت پر ناجائز ہونے کی شک میں 1000 باتیں بناتا ہے، اسی شخص کے آنے پر اس کو پوری تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر ملتا ہے، اسے 1000 سفارشیں کرواتا ہے اور ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ بہروز کریم ٹھیک ہی کہتا تھا، دولت 1000 عیبوں کا ایک پردہ ہے۔ کچھ روز بعد احمد صاحب چند طالب علموں کے ہمراہ میرے دفتر آئے اور بہت دیر بیٹھے رہے۔ وہ اپنے ساتھ اس سال کا یونیورسٹی کا سالانہ رسالہ بھی لائے تھے، جس میں میری 3 پرانی نظمیں چھپی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے لاکھ انکار کے باوجود یونیورسٹی کے بزم عدم کے لیے
سال بھر کا چندہ ان کے حوالے کر دیا۔ ویسے بھی میری کمپنی سے شہر کے تقریباً ہر بڑی ادبی تحریک اور تنظیم کو عطیات جاتے رہتے تھے۔ شہر میں اب کافی ادب دوست مشہور ہو چکا تھا، مگر میں خود ان ادبی پروگراموں میں جانے سے گریز کرتا تھا، کیونکہ اب میں شاید اپنے لفظوں اور اپنی شخصیت کے اس واضح تضاد سے اکتا چکا تھا، یا پھر اچھے لفظ اور اچھے خیالات صرف اچھی شخصیت کے ساتھ ہی جچتے ہیں۔ مجھ جیسا کوئی کتنے ہی اونچے خیالات کو لفظوں کی خوبصورتی مالا میں پرو کر پیش کر دے، حرف بے وقت ہی رہتے ہیں۔ میں خود کو مزید کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگلے دن بڑے بھیا کسی کی سفارش کے لیے دفتر آئے تو میں ان سے اپنے پرانے رجسٹر اور مسودوں کے بارے میں پوچھ بیٹھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی وہیں پرانے گھر کی 2 چھتی والے ٹرنک میں ہی پڑے ہوں، شاید کیونکہ بہت سارا سامان نئے مقام میں منتقل ہونا باقی تھا۔ پرانے گھر کا سودا ہو چکا تھا اور کچھ دن میں وہاں سے سارا سامان بھی اٹھوانا تھا۔ جانے میرے دل میں اچانک ہی میرے پرانے گھر اور محلے کے لیے ایک دم بھوک سی کیوں اٹھی۔ میں نے کاغذات تلاش کرنے کے بہانے بھیا کے ساتھ ڈرائیور کو بھیج کر پرانے گھر کی چابی منگوا لی، اور اسی شام عصر کے وقت میری گاڑی میرے پرانے محلے کے سال خوردہ لکڑی والے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی محلے کے بڑے میدان سے پرے ہی رکوا لی۔ سامنے بچے کینچے کھیل رہے تھے۔ میں بہت دیر کھڑا انہیں یہ کھیل کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا۔ غریب محلے کے بچوں کے کھیل بھی سدا غریبانہ ہی رہتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان گلیوں اور اسی میدان میں باقی بچوں کے ساتھ سارا دن کینچے اور گلی ڈنڈے کا کھیل کھیلا کرتا تھا، اور شام کو چھپن چھپائی، مگر زندگی میرے ساتھ ابھی تک چھپن چھپائی کا ہی کھیل کھیلتی آ رہی تھی۔ محلے کے پرانے مکینوں میں کوئی دکھائی نہیں دیا، زیادہ تر نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ غربت البتہ وہی پرانی تھی۔ میں نے کبیر خان کو اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کا کہا اور پھر اسے گاڑی کی جانب واپس بھیج دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ سکے۔ ہمارے کچھ جذبات اور محسوسات بہت ذاتی ہوتے ہیں، ہم انہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ میں بہت دیر تک اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا ان بیتے دنوں کو یاد کرتا رہا، جب میں دنیا کے ہر غم سے آزاد اپنے چھوٹے قدموں سے اس صحن میں دوڑتا پھرتا تھا۔ باورچی خانے سے اماں کی باجیوں کو ڈانٹنے اور سگڑاپے کی گر سکھانے کی آوازیں آتی رہتیں۔ ابا صحن میں اپنا حقہ سنبھالے کھانستے اور اخبار پڑھتے رہتے۔ میں مٹی کے صحن میں اپنی پرانی ٹین کی بنی کھلونا موٹر کار کے لیے راستے بناتا رہتا، اور دن میں 100 مرتبہ اس زنگ لگی کار کو اماں کے دوپٹے سے چمکاتا رہتا۔ ایک لمحے میں ہی میرے آس پاس یہ سب کچھ اس شدت سے میری یاد کے جھلکوں سے باہر جھلکا کہ وہ سب لمحے پھر سے زندہ ہو گئے، حتیٰ کہ میں اس وقت ابا کے حقے کا کڑوا دھواں اور باورچی خانے سے آتی گرم پھلکوں کی مہک بھی محسوس کر سکتا تھا۔ کاش میں ساری زندگی وہی 5-6 سال کا پریزاد ہی رہتا، کبھی بڑا نہ ہوتا۔ جانے ہم اتنی جلدی بڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر بچہ اپنی ماں کے لیے پریزاد ہی تو ہوتا ہے۔ تو اگر میری بھولی بھالی ماں نے مجھ جیسے کا نام پریزاد رکھ دیا تو ایسا کیا گناہ کیا؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اچانک مجھے اپنے کانوں میں ابا کی آواز گونجتی محسوس ہوئی، پریزاد بیٹا، تم پریزاد ہی ہو نا؟ میں ایک جھٹکے سے اپنے خیالات کی دنیا سے واپس لوٹ آیا۔ کوئی مجھے واقعی پکار رہا تھا۔ جسے میں ابا کی آواز سمجھا تھا وہ ہمارے محلے کے بزرگ بشیر چچا کی آواز تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھ کر پلٹ کر دیکھا۔ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گلی سے گزرتے کچھ پرانے محلے دار گلی میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں میرا بچپن کھیلا تھا۔ سبھی گھل مل گئے اور پرانی یادوں کے سب دریچے واہ ہو گئے۔ وہ سب ابا کے دوست اور ساتھی تھے، اور پرانی باتیں یاد کر کے سبھی بیک وقت خوش اور غمگین سے ہو گئے تھے۔ گویا یاد ماضی صرف میرے لیے ہی عذاب نہیں تھی، وہ بھی بہت تھے جو اس عذاب سے دوچار تھے۔ وہ سب میری ترقی دیکھ کر دل حیران اور دل سے خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ پرانے محلے دار بھی بڑے دلچسپ رشتے میں بندھے ہوتے ہیں۔ جب تک ساتھ رہتے ہیں زیادہ تر ایک دوسرے سے خفا اور جھگڑتے رہتے ہیں، مگر انہی میں جب کوئی ایک بچھڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے اور عرصے بعد ملتا ہے تو یہ سارے خون کے رشتوں سے بڑھ کر اسے یاد کرتے ہوئے یوں استقبال کرتے ہیں جیسے وہ ہمسایہ نہیں کوئی ماں جایا ہو۔ یہ انسانی رشتے ہمیشہ دور جا کر ہی خوبصورت کیوں بن جاتے ہیں؟
فاصلے ہمارے رویوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں کیسے لے آتی ہیں؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ نکڑ والے منظور چچا کو اچانک کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں پریزاد، وہ مرزا صاحب کا پوچھنے ضرور جانا۔ بہت بیمار رہتے ہیں آج کل، ضعیف بھی بہت ہو گئے ہیں۔ مرزا صاحب کا نام سنتے ہی میرا گال اچانک جلنے لگا۔ ان کا لگایا ہوا تمانچہ آج تک میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں گونج رہا تھا، اور تبھی اچانک ہی وہ آفت جان ناہید یاد آ گئی۔ اس کا تو ماجد سے رشتہ ہو گیا تھا، جانے وہ اب کیسی ہوگی؟ محلے کے بچے گاڑی کے گرد جمع تھے اور ڈرائیور انہیں بھگانے کے لیے مختلف طریقے آزما رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مرزا صاحب کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ پھر مجھے خود ہی اپنی حالت پر ہنسی آ گئی۔ اب تو وہ کب کی اپنے گھر کی ہو چکی ہے، اور میں ہوں کہ آج بھی اس کے گھر کے سامنے کھڑا اپنے بے چین دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہوں۔ سب اس دشمن دل کے تماشے ہیں۔ میری دوسری دستک کے جواب میں اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ بلند ہوئی۔ میں ایک جانب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والی نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر مجھ سے پہلے دور کھڑی میری کار پر پڑ گئی، اور پھر میری اس سے نظر ملی تو میری سانس رکنے لگی۔ وہ ناہید ہی تھی۔ ناہید بھی گڑبڑا سی گئی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اٹکتے ہوئے بولی، آپ پریزاد ہیں نا؟ مجھے ہمسایوں نے بتایا تھا کہ آپ محلے میں آئے ہوئے ہیں، مگر میں بالکل بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر بھی آئیں گے۔ ناہید کے بال الجھے، کپڑے مسلے ہوئے اور پیروں میں پرانی چپل تھی۔ اس کا جسم پہلے سے کافی فربا لگ رہا تھا، اور وہ طرح شوخ، نازک اور نٹکھٹ لڑکی مجھے اس سامنے کھڑی عورت سے بمشکل ڈھونڈنے سے کئی حصوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ناہید نے سر پٹا کر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں، ابا گھر پر ہی ہیں۔ میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی سین تھا جہاں میں کبھی شام کو گھنٹہ بھر کے لیے ناہید کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے انگور کی بیل کے سائے میں کرسی ڈالے بیٹھا رہتا تھا، اور دن کے باقی 23 گھنٹوں میں اسی 1 گھنٹے کی یاد میں گزار دیتا تھا۔ صحن میں 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے شور اور اودھم مچا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے گھڑے پر رکھا پیتل کا گلاس زور سے پکے فرش پر گرا دیا۔ شور مچ گیا۔ ناہید نے غصے میں اس بچے کو 2 تھپڑ مارے اور غصے اور شرمندگی سے چلائی، چپ کر جاؤ کم بختو، دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہیں؟ چلو نکلو یہاں سے، باہر جا کر کھیلو۔ بچے منہ بسورتے صحن سے نکل گئے۔ اندر سے مرزا صاحب کھانستے ہوئے باہر صحن میں نکل آئے۔ کون آیا ہے ناہید بیٹا؟ ناہید نے جلدی سے صحن میں پڑی پرانی سی کرسی میرے لیے سیدھی کی۔ پریزاد آئے ہیں ابا جی، ہمارے پرانے ہمسائے۔ مرزا صاحب نے چونک کر اپنا چشمہ درست کیا اور مجھے غور سے دیکھا۔ ارے پریزاد بیٹا، کیسے ہو تم؟ تمہارے بھائیوں سے پتہ چلا تھا کہ تم پاکستان آ چکے ہو۔ اچھا کیا آ گئے، تمہیں دیکھے بہت عرصہ ہو گیا۔ مرزا صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ناہید میری موجودگی کی وجہ سے بہت الجھی اور بے آرام سی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک مرزا صاحب کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ ارے ہاں یاد آیا، میں نے کبھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی تھی میاں۔ بعد میں حقیقت کھلی تو تم یہاں سے جا چکے تھے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا حق ہوتا ہے، مگر یہ ماجد کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ مرزا صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ ارے ہوگا کہاں، کہیں نوکری کی تلاش میں دربدر بھٹک رہا ہوگا۔ ناہید کی ماں کے انتقال کے بعد اسے تو موقع ہی مل گیا، مہینوں اپنی بیوی بچوں کو یہاں میکے میں میری خدمت کے بہانے چھوڑ کر جانے کہاں غائب رہتا ہے۔ بہت سے کاروبار آزمائے اس نے، مگر کچھ جمع نہیں۔ آج کل نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہتا ہے۔ ناہید چائے کا کپ لیے نمودار ہوئی اور اس نے باپ کو گھور کر دیکھا۔ بس کریں ابا جی، یہ وقت بھلا ان باتوں کا ہے؟ میں کن اکھیوں سے ناہید کو دیکھتا رہا۔ یہ نازک شاخ گل جیسی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی جلدی اپنا رخ کیوں بدل لیتی ہیں؟ یا پھر شاید ماجد جو اس کا محبوب تھا اور بطور شوہر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اس کے لیے ناہید اب بھی اتنی ہی دلکش اور خوبصورت ہو؟ کہتے ہیں حسن جب ہمارے روزمرہ کے معمول میں شامل ہو جائے تو عموماً اپنا اثر کھو دیتا ہے، یا پھر سدا کے لیے اپنے پہلے تاثر کے ساتھ وہ ہماری یادداشت میں جامد ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے ناہید کو پورے 10 سال کے بعد دیکھا تھا، اس لیے شاید میں اس کے بڑھتے ہوئے وزن سے کچھ الجھن محسوس کر رہا تھا۔ لیکن کیا محبوب کے روپ بدل لینے سے ہماری محبت کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے؟ یا پھر حسن پرستوں کا شیوا ہی میر کی غزل اور خیام کی ربائی کو اس کے سراپے میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے؟ میں انہی خیالوں میں مگن چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ ناہید سر جھکائے میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ اتنے میں اچانک صحن کا دروازہ کھلا اور گرد و دھول میں اٹا ایک تھکا ہارا سا شخص اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں کی نظر ملی۔ ناہید کو میرے قریب کھڑے دیکھ کر اس شخص کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی۔ ناہید بھی کچھ گھبرا سی گئی اور جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ ارے ماجد، تم آ گئے؟ دیکھو پریزاد صاحب ہمارے گھر آئے ہیں، پہچانا نہیں تم نے انہیں؟ ماجد نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھا۔
ماجد نے شدید غصے سے ناہید کی طرف گھور کر دیکھا۔ ناہید نے جلدی سے اسے سرگوشی میں کچھ کہا۔ ماجد نے اس بار مجھے کچھ غور سے دیکھا اور پھر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے پریزاد تم؟ میرا مطلب ہے آپ پریزاد ہی ہو نا؟ معاف کرنا، میں تھکن کے مارے پہچان نہیں سکا۔ شاید ماجد بھی میرے قیمتی اعلیٰ لباس اور باہر کھڑی نئی گاڑی سے مرعوب ہو کر فوراً تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ انسان نے مرعوبیت کے کتنی ناپائیدار اشیاء کو پیمانہ بنا رکھا ہے۔ میں نے گہری نظروں سے ماجد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وقت کی دھول شاید کچھ زیادہ ہی تیزی سے تہہ جما رہی تھی۔ بہت تھکا ماندہ سا نظر آ رہا تھا۔ کبھی یہی ماجد ہم سارے محلے کے لڑکوں کے لیے رشک کا باعث ہوا کرتا تھا، اور میں تو خود کو اس پر رشک کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، اور وہ اس ہستی کا محبوب تھا جس کی پلک کا ایک اشارہ مجھے عمر بھر کے لیے خاکستر کر گیا۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ شعلہ جوالا میرے سامنے راکھ بنی کھڑی تھی، اور اس کا وہ گلفام غم دوراں کے پھیرے میں سب کچھ بھولا دکھائی دیتا تھا۔ کون خوش ہے بھلا اس ناشناس زمانے میں؟ جنہوں نے پایا انہوں نے پا کر مٹی کر دیا، اور جو پا نہیں سکے وہ ہمیشہ کے لیے خاک ہوئے۔ مجھ سے زیادہ دیر وہاں ٹھہرا نہیں گیا۔ میں نے آتے وقت اپنا کارڈ ماجد کو دے دیا تھا کہ وہ اگلے روز میری فیکٹری کے ایک مینیجر سے آ کر مل لے۔ میں اپنی گاڑی میں جب گلی سے باہر نکل رہا تھا تب میں نے بیک ویو مرر میں ناہید کو اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا دیکھا۔ شاید وہ مجھ سے جاتے وقت کچھ بات کرنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتا میں اس سے بات کر کے؟ وہی معذرتیں، وہی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، آپ دل کے بہت اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کتنا مصنوعی لگتا ہے یہ سب کچھ معذرتیں اور کچھ وضاحتیں پرانے گھاؤ مندمل کرنے کے بجائے زخموں کا سینہ مزید کھول دیتی ہیں۔ میں بھی اپنے پہ کھلے زخم لیے گھر واپس پہنچا تو رات ڈھل رہی تھی۔ کمالی نہ جانے کب سے سوئمنگ پول کے پاس کچھ فائلیں گود میں لیے بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کچھ ضروری کاغذات پر دستخط کر کے اسے فائل واپس کی۔ صبح لے آتے کمالی، زندگی کو اتنا بوجھ کیوں بنا رکھا ہے تم نے اپنے لیے؟ جب تک میرے ساتھ کام کر رہے ہو نفع اور نقصان کو ذہن سے نکال کر کام کیا کرو۔ میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ میرے نقصانات اور فوائد کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ میں زندگی میں اتنی بار ہار چکا ہوں کہ اب جیت مجھے کسی بھی ہار سے کہیں زیادہ اداس اور پریشان کر دیتی ہے۔ کل ٹینڈر بھر دینا، باقی اللہ مالک ہے، جاؤ جا کر آرام کرو۔ کمالی سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے آپ کو کچھ اور بھی بتانا تھا سر، آج صبح میں نے سیٹھ رحمان کا دیا ہوا چیک واپس کر دیا ہے۔ آپ کے ایک جملے نے مجھے عزت نفس کا وہ سبق سکھایا ہے کہ اب کبھی میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ آپ بھی میری اس خطا کو آخری خطا سمجھ کر معاف کر دیں۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بھول جاؤ کمالی، زندگی میں انسان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، یہ بھول جانے کی نعمت بہت ضروری ہے۔ کمالی پلٹ کر جانے لگا۔ میں اچانک اس سے پوچھ بیٹھا، کمالی تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ کمالی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں سر، بڑا زوردار عشق چلا تھا نوجوانی میں، مگر انجام بہت برا ہوا آخرکار۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا تھا؟ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔